یہ سانپ کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضور کا دیدار کرنے آیا تھا، یہ حضور کا عاشق تھا۔ میں نے کہا جو حضور کا عاشق ہوتا ہے وہ ابو بکر کو ڈستا نہیں ہے، جو حضور کا عاشق ہوتا ہے وہ ابو بکر کو تکلیف نہیں پہنچاتا، جو حضور کا عاشق ہوتا ہے وہ ابو بکر کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ جانور گنوائے ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے۔ روح المعانی میں علامہ آلوسی نے وہ جانور گنوائے ہیں جو جنت میں جائیں گے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام والا کنبا، حضرت ابراہیم علیہ السلام والا بچڑا، حضرت صالح علیہ السلام کی ناقہ یعنی اونٹنی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد اور نمل وہ چونٹی۔ تو یہ جانوروں کے نام لکھوائے ہیں، اصحاب کہف کا کتا۔ یہ جانور جو جنت میں جائیں گے یہ کیوں جائیں گے کہ ان کا تعلق اور نسبت جو ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور اصحاب کہف کا کتا جو جنت میں جائے گا اس کی نسبت اصحاب کہف سے ہو گئی تھی۔ جس کتے کی نسبت اصحاب کہف سے ہو جائے اللہ اس کتے کو جنتی بنا دیتے ہیں، اور جس انسان کی نسبت اور محبت اصحاب محمد سے ہو جائے تو یقیناً اللہ اس کو بھی جنتی بنا دیتے ہیں۔ تو اصحاب کہف کا کتا جنت میں کیوں جائے گا کہ اصحاب کہف سے نسبت تھی، ان کی حفاظت اور پہرے پر وہ موجود تھا۔ تو ان جانوروں نے حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سانپ کا ذکر نہیں کیا۔ اگر یہ سانپ حضور کا عاشق ہوتا، حضور کے دیدار کے لیے آتا، تو مجھے یقین ہے کہ علامہ آلوسی اس کا بھی ذکر کرتے کہ یہ بھی جنت میں جائے گا، لیکن نہیں۔ حضور کا جو عاشق ہو، حضور کا جو دیدار کرنے آئے وہ ابو بکر کو ڈس نہیں سکتا، کیونکہ حضور تک پہنچنے کے لیے شرط ہی حضرت ابو بکر ہے۔ ابو جہل کو بھی پتا تھا کہ حضور کہاں ملیں گے، وہ سیدھا ابو بکر کے دروازے پر گیا۔ اور آج بھی قیامت تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تلاش کرنا ہے تو حضرت ابو بکر اور حضور ساتھ موجود ملیں گے۔ اور قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یبعث یوم القیامت ہکذا، اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تشریف لائے، ایک طرف ابو بکر تھے ایک طرف عمر تھے، فرمایا کہ جس طرح آج ہمیں دیکھ رہے ہو، کل قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا تو میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، میرے بائیں طرف عمر ہوں گے، اور حوض کوثر پہ بھی ایک طرف ابو بکر ہوں گے ایک طرف عمر ہوں گے۔ اب اس غار میں پہنچے ہیں اور غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے۔ حضرت ابو بکر کی جو تمنا یہ ہوئی تھی النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ میری آنکھیں ہوں حضور کا چہرہ ہو اور میں جی بھر کے حضور کا دیدار کرتا رہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ ابو بکر پریشان نہ ہو، آج میں تجھے وہ موقع عطا کروں گا کہ ابو بکر تیری آنکھیں ہوگی، میرے محبوب کا چہرہ ہوگا، اور دیکھنے والا صرف تو ہوگا اور دیدار کرنے والا تو ہوگا۔ آج کو تیسرا موجود نہیں ہوگا، مکڑی جالا بنے گی اسے بھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی باہر جالا بنے گی۔ کبوتر اگر گھونسلہ بنائے گا تو وہ بھی باہر رہے گا، اسے بھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج میں تجھے وہ موقع دوں گا کہ جس کے تو انتظار میں تھا اور جس کی تو تمنا کیا کرتا تھا کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ میری آنکھیں ہوں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہو۔ حضرت ابو بکر نے غار میں 3 دن اللہ کے نبی نے قیام فرمایا، 3 دن 3 راتیں حضرت ابو بکر نے جی بھر کے دیدار کیا، جی بھر کے دیدار کیا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ گویا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کأنہ القرآن یفتح فی الرحل، کہ جیسا کہ رحل میں قرآن کھلا ہوا ہے۔ آج ہمارے سامنے یہ قرآن موجود ہے، یہ ہم رحل پہ قرآن کھولتے ہیں۔ ابو بکر کے قربان جائیے کہ ابو بکر کی گود میں آمنہ والا قرآن، آمنہ کے لال موجود تھے، وہ عملی قرآن موجود تھا، وہ چلتا پھرتا قرآن حضرت ابو بکر کی گود میں موجود تھا، اور حضرت ابو بکر اس قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اس قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس قرآن کے ایک ایک حرف کو پڑھنا بھی ثواب، ایک ایک حرف پر نیکیاں، اس قرآن کا دیدار کرنا بھی ثواب، اس قرآن کی طرف دیکھنا بھی ثواب۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں 3 دن 3 راتیں جی بھر کے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا. اور یہ جب اس کالے ناگ نے، کیونکہ یہ جس کے نام میں شیش آ جائے نا، شیش ناگ، شین آ جائے، اسے ابو بکر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو برداشت نہیں ہوتا. تو اس نے دیکھا کہ یہ دونوں ساتھ کیسے. اب اس نے ابو بکر کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، لیکن ابو بکر کی استقامت دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹنگ تو برداشت کیے لیکن کالے کے لیے راستہ نہیں بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچنے دیا. برداشت کرتے گئے، لیکن جب برداشت کی انتہا ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، بے اختیار آنسو نکلے. اور وہ آنسو بھی اللہ نے اتنے محفوظ بنا دیے کہ فرمایا ابو بکر چونکہ تو نے پہلا میرے محبوب کا دیا ہے، تو نے قربانی میرے نبی کے لیے دی ہے، تو نے قربانی میرے محبوب کے لیے دی ہے، میں آج زمانے کو، دنیا والوں کو بتاتا ہوں کہ میں ابو بکر کے آنسوؤں کی بھی اتنی قیمت بنا دوں گا کہ ابو بکر کے آنسو آج زمین پہ نہیں گرنے دوں گا، بلکہ ابو بکر کے آنسو حضور علیہ السلام کے چہرے انور پر گریں گے. اور حضور علیہ السلام کے چہرے انور پر جب حضرت ابو بکر کے آنسو گرے تو گویا کے گلاب کے شبنم کے قطرے تھے. اللہ نے اتنا قیمتی اور محفوظ بنا دیے.